السلام علیکم جی، فیاض رحمی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور بات کریں گے اے پی سنگھ کے لیٹسٹ ویڈیو کے حوالے سے، اور اے پی سنگھ کی ویڈیو کا پوسٹ مارٹم بھی کریں گے اور اس جھوٹوں کے مغل اعظم کو ایک جواب بھی ہوگا میری طرف سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹوں کا مغل اعظم جو کہ اے پی سنگھ جو کہ جھوٹوں کا مغل اعظم بن چکا ہے، سیما حیدر کا مغل اعظم تو وہ بن نہیں سکا لیکن وہ جھوٹوں کا مغل اعظم ضرور بن گیا ہے۔ تو اس مغل اعظم کو میں نے ایک جواب دیا ہے جس نے تمام تر حدیں پار کر دی ہیں، جس نے تمام تر لیگل ایتھکس کو پیروں تلے رون دیا ہے، دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، اور جو ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہے اور اپنی لمٹس جو ہے اس سے بالکل اس کو اس کا ادراک نہیں رہا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اے پی سنگھ صاحب نے جس میں انہوں نے غلام حیدر کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے اور ان سے یہ بھی کہا کہ ان کا مختلف خواتین کے ساتھ افیئر تھا۔ حالانکہ اگر کردار کی بات کی جائے تو سیما حیدر کا کردار پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اس کا کردار ہے، وہ پارلر میں یہاں پہ کیا کرتی رہی اور کس طرح سے اس نے پوری دنیا کی خواتین کا جو مرال ہے وہ ڈاؤن کیا ہے، اس طرح کی حرکت کر کے جو اپنے خاندان میں اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے پتیوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے رہ رہی ہیں اور تمام تر فرائض انجام دے رہی ہیں، کس طرح سے ان کا مرال ڈاؤن کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اے پی سنگھ صاحب کو ایسا سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے شرم آنی چاہیے۔ یہ تو خود ڈیفامیشن کے کیسز کرتے پھر رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ یہ غلام حیدر کو تھریٹ کر رہے ہیں، ڈیفیم کر رہے ہیں۔ آپ سے میں یہی کہوں گا کہ اے پی سنگھ صاحب مہربانی کر کے اگر آپ کو قانون کا نہیں پتہ تو آپ اپنا منہ بند ہی رکھا کریں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو کون سی یونیورسٹی نے ڈگری دی ہے اور آپ کون سی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو کس طرح سے سپریم کورٹ کا لائسنس مل گیا۔ اینی ہاؤ آپ کو اتنا شعور نہیں ہے، آپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ ایک مظلوم باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ایک مظلوم باپ کی بے بسی کا کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ اس کو دھمکیاں لگا رہے ہیں اور آپ اس کا کمپیریزن اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ آپ ایک سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور آپ ایک سویلین سے اپنا اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو شرم آنی چاہیے، اور وہ بھی کس کے لیے؟ وہ بھی ایک بگوڑی کے لیے، ایک 2 ٹکے کی خاتون کے لیے جس کے چکر میں جس کے جال میں آپ پھنس چکے ہیں اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی آگے پیچھے دکھائی نہیں دیتا، اور اس کے لیے آپ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ آپ اس کے سپوکس پرسن ہی بن کر رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سپوکس پرسن تو بہت ایک بڑا اچھا لفظ ہے، یہاں پہ تو مجھے یہی کہنا چاہیے کہ آپ اس کے بڑوے بن کر رہ گئے ہیں جس طرح سے اکثر سنا جاتا ہے آپ کے بارے میں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کو ہم نے کتنی دفعہ دعوت دی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب سے روشن عظیم صاحب اور غلام حیدر گئے ہیں فارن آفس میں تب سے آپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور آپ نے نیند کی گولیاں بھی کھانا شروع کر دی ہیں اور آپ کا ذہنی توازن بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، لیکن اس چیز کا غصہ آپ غلام حیدر پہ مت نکالیں اور اس طرح سے غلام حیدر کو ٹارگٹ نہ کریں، نہ دھمکیاں دیں۔ اس طرح کی دھمکیوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا اور وہ اپنے موقف سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے آپ لیگل ڈیبیٹ کریں۔ کتنی دفعہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ کیا آپ آئیں ہمارے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ بات کریں، لیگلی بات کریں۔ آپ ایک ٹریس پاسر کو اپنے ملک میں جسٹیفائڈ کر رہے ہیں، اس کو پناہ دے رہے ہیں، جو کہ آپ کے ملک کے لیے نقصان کا جو ہے وہ بن سکتی ہے، اور ایک والد کو ڈپرائیو کر رہے ہیں، محروم کر رہے ہیں اس کے بچوں سے، جو کہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے۔ پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے جو ہندوستان کا ایجنڈا ہے، جو یو ایس اے کا ایجنڈا ہے، جو یو این او کا مینڈیٹ ہے، آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں اور آپ کو اس حد تک نہیں ہے اندازہ کہ آپ کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو جھوٹوں کا جو تم مغل اعظم بنا ہوا ہے نا، تجھے شرم آنی چاہیے۔ اور تیرے بارے میں جو کمار ورما اور وہ کر رہی ہے نا آستھا ماں اور ایمن رضوی، بالکل تیرے ساتھ صحیح کر رہی ہیں، تو اسی لائق ہی ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی، میں مطالبہ کرتا ہوں بھارت کی تمام بار کونسل سے کہ یہ بھارت کے 1 کروڑ نامور وکلا کا نام ڈبو رہا ہے، آپ کی کمیونٹی کو بدنام کر رہا ہے۔ تو میری تمام بھارتی وکیلوں سے درخواست ہے آپ لوگ مہربانی فرما کر اس کو اپنی کمیونٹی سے باہر کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ اس کا لائسنس سسپینڈ کر کے اس کو فارغ کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ لوگوں کی کمیونٹی کا نام بدنام کر رہا ہے، ہندوستان کا نام بدنام کر رہا ہے، اور ہمیشہ کنٹروورسی پھیلا کر اپنا چہرہ چمکانے کی کوشش کرتا ہے، ہندو مسلم فسادات کروانا چاہتا ہے بھارت میں۔
یہ شخص جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، آپ کی کمیونٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لائرز کمیونٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جس کو کسی قسم کا لیگل ایتھک کا نہیں پتا، جس کو انسانیت کا نہیں پتا، جو ایک مظلوم باپ کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس پہ اس طرح کا ٹارگٹ کر رہا ہے، تو اس کو آپ اپنی کمیونٹی سے باہر کیوں نہیں نکالتے؟ اب میرا چیلنج ہے اے پی سنگھ صاحب کو کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگ کریں اور ہمیں بتائیں۔ اور کچھ چرچا ہو رہا ہے اے پی سنگھ کے خط کا، ان کی والدہ کے خط کا، تو میں اتنا بتاتا چلوں کہ میری ویڈیو شاید وہ پوری لوگوں نے نہیں دیکھی، وہ ایک طنزیہ ویڈیو تھی اور وہ فنی ویڈیو تھی۔ اے پی سنگھ کی والدہ کا خط مجھے کیوں آئے گا؟ ٹھیک ہے، اور مجھے پتہ چلا کہ کچھ دوستوں نے اس کی تصدیق کرنا شروع کر دی، وہ ایک فنی ویڈیو تھی کہ ان کی والدہ سوچتی ہوگی کہ اس نے اس طرح کی اولاد پیدا کر لی جو اس کے لیے کوئی بہتری کا باعث بن نہیں سکی، بلکہ پوری دنیا میں اس کی رسوائی کا سبب بن رہی ہے۔ تو میں اے پی سنگھ صاحب کو یہی کہوں گا کہ آپ اس بوڑھی رقاصہ کے چکر میں، آپ ایک سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور اپنی کریڈیبلٹی کا خیال کریں، اپنی لیگل لیمٹس کا خیال کریں، لیگل ایتھکس کا خیال کریں، اور آپ اپنا کمپیریزن ایک پرائیویٹ شخص کے ساتھ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بلیک کوٹ کی ایک سینکٹٹی ہوتی ہے، آپ کو اتنا ہی شعور نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں جھوٹوں کے مغل اعظم کے ساتھ جتنی ہوگی اتنی کافی ہے۔ میں آج کل تھوڑا مصروف ہوں، اس لیے آج بھی لائیو نہیں کروں گا، انشاءاللہ کل سے آپ لوگوں کے ساتھ ریگولرلی ملاقات ہوا کرے گی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔